جی اچھا ماشاء اللہ، آج ہمارے پاس افطار ہونے والا ہے 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب، احباب اسلام عرض کر رہے ہیں، اور حضرت کی زیارت بھی ہو رہی ہے حیدرآباد دکن سے۔ ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش بختی ہے، قبلہ حیدر پاشا صاحب کے ذریعے ان کے توسط سے آپ سے نیاز حاصل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ تھوڑا دیر ہوئی، پاکستان سے جو مفتی صاحب ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جیسے ہی وہ ان کا رابطہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ تو حضرت میرا کیمرہ میں آف کرتا ہوں، ذرا چند احباب بھائی حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں محفل میں شرکت کے لیے، تو میں ان کے طرف فیس کروں گا اور کیمرہ میرا آف رہے گا، لیکن میں الحمدللہ آن لائن۔ جی 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 بہتر، جی بہتر۔ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کی اطلاع کے لیے، اور جو آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، کہ آج کی جو پیغام امام حسین ویبینار جو ہے، اس کی صدارت ہماری بہت ہی خوش بختی ہے، بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ حیدرآباد دکن سے خانقاہ مرشدیہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر سید درویش محی الدین مرتضیٰ پاشا قادری دامت برکاتہ قدسیہ وہ صدارت فرما رہے ہیں، اور مہمان خاص ہیں ہمارے فخر سادات حضرت پیر سید حیدر پاشا قادری، کیلیفورنیا سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب شریک ہوں گے، انگلینڈ سے حضرت ڈاکٹر محمد منیر صاحب الازہری، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور پاکستان سے ہی الحاج نور جلال صاحب نعت کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے۔ تو جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ تشریف فرما ہوں، میں اپنے بھائی، اپنے عزیز ہمارے یہاں سے حافظ محمد عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ محمد عمران تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس پاک بزم کا آغاز فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات طیبات کی انہوں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے صبر و صلات کے ساتھ مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا اور اللہ رب العزت کی صابرین کے ساتھ معیت کا تذکرہ، اور جو اس کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں ان کو مردہ کہنے سے منع فرماتے ہوئے یہ خبردار کیا کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے انٹرنیشنل پیس مشن کے پرانے ساتھیوں میں سے اور ہمارے بنیادی اراکین میں سے جناب کوثر جاوید، برادرم کوثر جاوید۔ السلام علیکم۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب
پر جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کر دیے، جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کر دیے، ایک کے بعد ایک دیے، سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے، سارے گلاب سارے جواب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ جناب کوثر جاوید منقبت پیش کر رہے تھے آج کی اس بزم میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنی خامۂ عجز کو عطا ہوئی ایک نعت کے چند اشعار میں پیش کر کے پھر عزیزم حافظ محمد عمران صاحب کی عرض کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ حضرت آپ کی صاحب صدر کی اجازت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے توسط سے پیش کر رہا ہوں یہ نعت کہ چشم در چشم ایک آئینہ سجا رکھا ہے، چشم در چشم ایک آئینہ سجا رکھا ہے، ہر
ने मुंह को इसी काम लगा रखा है, चश्म दर चश्म एक आईना सजा रखा है, हर बुने मुंह को इसी काम लगा रखा है, और जब से जाना कि वो इस राह से होकर गुजरे, जब से जाना कि वो इस राह से होकर गुजरे, तब से आंखों को वहीं फर्श बना रखा है, तब से आंखों को वहीं फर्श बना रखा है। उनके आने, जब से जाना कि वो इस राह से होकर गुजरे, तब से आंखों को वहीं फर्श बना रखा है, और उनके आने की खबर जब से सुनी है हमने, उनके आने की खबर जब से सुनी है हमने, दिल के आंगन को अकीदत से सजा रखा है, दिल के आंगन को अकीदत से सजा रखा है। और हजरत साहिब सदर की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये शेर समात कीजिएगा कि आज धड़कन है ये क्यों तेज जरा थम के चले, आज धड़कन है ये क्यों तेज जरा थम के चले, उनकी आहट पे समात को लगा रखा है, आज धड़कन है ये क्यों तेज जरा थम के चले, उनकी आहट पे समात को लगा रखा है, और बाद मरने के उसी शहर की मट्टी ओढ़े, बाद मरने के उसी शहर की मट्टी ओढ़े, एक इसी आस पे जीवन को बिता रखा है, एक इसी आस पे जीवन को बिता रखा है। ओ हो करम बार जो आका भी इसी ही लम्हे, हो करम बार जो आका भी इसी ही लम्हे, अब कज़ा ने भी तकाजे को बढ़ा रखा है, हो करम बार जो आका भी इसी ही लम्हे, कि अब कज़ा ने भी तकाजे को बढ़ा रखा है। और मक्तर किया है, टल ही जाएगी मेरी आप ही मुश्किल नूरी, टल ही जाएगी मेरी आप ही मुश्किल नूरी, आले अतहर को वसीला जो बना रखा है, आले अतहर को वसीला जो बना रखा है, और चश्म चश्म दर चश्म एक आईना सजा रखा है, हर बुने मुंह को इसी काम लगा रखा है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने ब्रदर अजीज हाफिज मोहम्मद इमरान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बज़्म को रौनक बख्शें। हाफिज मोहम्मद इमरान। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है, मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है, नूरे नज़र नबी का तैबा से जा रहा है, नूरे नज़र नबी का तैबा से जा रहा है, मौला अली का प्यारा। और ले लो सलाम आखिर रुखसत
مجھے دو نانا لے لو سلام آخر رخصت مجھے دو نانا اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے اور لیتے تھے جس گلے پر بوسے کریم آقا لیتے تھے جس گلے پر بوسے کریم آقا اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے جا کر بقی میں بھی اماں سے یوں پکارا کہ یہ لاڈلا تمہارا یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے مطلب یہ سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر شبیر اپنے نانا کا دین بچا رہا ہے شبیر اپنے نانا کا دین بچا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے ماشاءاللہ 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 حافظ محمد عمران منقبت ہی پیش فرما رہے تھے اللہ کریم ان کے پڑھنے میں برکت پاکستان سے جو ہمارے اسکالر مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ان سے کافی کوئی دشواری ہے ان سے اور مفتی علامہ محمد اجمل چشتی صاحب سے کیلیفورنیا میں رابطہ کر رہے ہیں جیسے ہی وہ آن لائن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو سے ہوتا ہے
وہ پہلا تو بھیج رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت چاہتے ہیں، پاکستان سے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہمارے ساتھی لائن پہ کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں آئے تو پھر ہم میں گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں زیادہ وقت ہمیں عطا فرما دیں بنسبت اس کے کہ وہ مختصر ان کا خطاب ہو. اس سے پہلے میں ایک منقبت پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ جہان عزم کا سرور لہو لہو کیوں ہے، جہان عزم کا سرور لہو لہو کیوں ہے، وہ فخر حیدر و صفدر لہو لہو کیوں ہے. اور فرات آج بھی روتی ہے خون کے آنسو، فرات آج بھی روتی ہے خون کے آنسو، وہ سبط ساقی کوثر لہو لہو کیوں ہے. فرات آج بھی روتی ہے خون کے آنسو، وہ سبط ساقی کوثر لہو لہو کیوں ہے. اور لئیں یزید سے پوچھو تھی دشمنی کس سے، لئیں یزید سے پوچھو تھی دشمنی کس سے، وہ شیر خوار وہ اصغر لہو لہو کیوں ہے. اور غم حسین میں روتا ہے یہ فلک شاید، غم حسین میں روتا ہے یہ فلک شاید، افق پہ شام کا منظر لہو لہو کیوں ہے. اور ڈھلی ہے شام غریباں خیام جل بھی چکے، ڈھلی ہے شام غریباں خیام جل بھی چکے، اداس وقت کا منظر لہو لہو کیوں ہے. اور جو ذرہ ذرہ کربل تھا کہکشاں جیسا، جو ذرہ ذرہ کربل تھا کہکشاں جیسا، وہ ہر ستارہ احمر لہو لہو کیوں ہے. اور وہ کس طرح چلے سوئے دمشق ہیں سجاد، وہ کس طرح چلے سوئے دمشق ہیں سجاد، کہ ان کی راہ بھی مستر لہو لہو کیوں ہے. اور میری حیات کا دفتر ہے غم میں ڈوبا ہوا، میری حیات کا دفتر ہے غم میں ڈوبا ہوا، یہ نقطہ نقطہ محضر لہو لہو کیوں ہے. اور مقطع عرض کیا ہے، دعا کی درخواست کروں گا حضرت سے کہ زہ نصیب کے ہر دم وہ دیکھتے ہیں مجھے، زہ نصیب کے ہر دم وہ دیکھتے ہیں مجھے، یہ چشم نور یہ آہ کر لہو لہو کیوں ہے. اور جہان عزم کا سرور لہو لہو کیوں ہے، وہ فخر حیدر و صفدر لہو لہو کیوں ہے. اللہ اکبر. جی ابھی بھی ہمارا وہاں رابطہ نہیں ہوا، تو میں بجائے اس کے کہ حضرت صاحب کو صبح ہم نے بڑے شکر گزار ہیں، حضرت قبلہ محترم سیدی و سندی محمد درویش محی الدین مرتضیٰ پاشا دامت برکاتہ عالیہ کے کہ آپ نے اس وقت میں ہمیں وقت عنایت فرمایا، تو میں آپ ہی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ اسنا سے بھی ہمیں مستفیض فرمائیں، اور پھر آپ اس مجلس کے لیے آپ دعا بھی فرما دیں. بہت ہی محبت، بڑے ہی احترام اور بڑی ہی عقیدت سے یہ ہماری خوش بختی ہے کہ پورے انڈیا کے جو مدارس کی کونسل ہے اس کے آپ سربراہ بھی ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں خانقاہ مرشدیہ کے، اور آج ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. ناظرین جتنے بھی خواتین و حضرات ہمارے ساتھ ہیں، ہم عطن گوش ہو جائیے اور اپنی سماعتوں کے کشکول پھیلائیے کہ حیدرآباد دکن سے کی ایک علمی تاریخ کے وارث اور اس کے اپنے علم و فضل سے اور اپنے روحانی درد و سوز سے ہمیں نوازنے کے لیے ابھی تشریف فرما ہوتے ہیں جناب حضرت پیر سید درویش محی الدین مرتضیٰ پاشا قادری
दामत बरकातुहुमुल आलिया। कैमरा का रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीजुल क़द्र बिरादर अजीजुल क़द्र अली जनाब सैयद हैदर पया साहब कादरी और मोहम्मद इकबाल साहब नूरी और उनके तमाम रुफ़क़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ऐसी मुबारक और मसूद महफिल में मुझको शिरकत की दावत दी। ये मेरे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी महफिल में अपने ख्यालात के इजहार करने का हमको भी मकानात फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिरब्बिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना फी खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वअदखिलना फी ज़ुमरत मुहब्बीन अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिनका जिक्र है उनके जिक्र से ईमान जिला पाता है और जिनकी मोहब्बत ईमान का जुज़ है और जिनकी मदह सना तमाम उम्र भी अगर की जाए तो नाकाफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये उम्मीद से हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत और उनकी मोहब्बत से हमारी बख्शिश की उम्मीद हमारे दिलों में कायम रखी है। और ये वो नुफूस खुफियाँ हैं जिन्हें रब्बे करीम ने उनको मुतहर किया, उनको पाक किया, और वो अहले बैत अतहार वो आले अबा हैं जिन्हें हम पंजतन पाक कहते हैं। यकीनी बात है, अगर हम मुलाहजा करें तो देखिए कि उनका बचपन भी इतना प्यारा बचपन था कि वो अपने खेल कूद में भी नबी करीम के सजदों को तवील कर देते थे। कि उनका बचपन भी कितना प्यारा बचपन था कि जब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जोश मुबारक पर सवार होते तो मेरे आका रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपना सजदा तवील करते। तो सुभान अल्लाह, जिनका बचपन इतना प्यारा हो, अब उनकी जवानी और उसके आगे का मंजिल सिर्फ सोच सकता है इंसान, तसव्वुर कर सकता है। देखिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम और अहले बैत से मोहब्बत हमारा ईमान है और ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि अगर उनके बारे में कोई मनफी पहलू, किसी किस्म की कोई राय हम कायम करें, इसलिए कि ये हुक्म है कि उनसे मोहब्बत करो। अब देखिए, एक जब कुरान करीम में लफ्ज आया है कि मवद्दा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है। कि जब अहले बैत से मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला असलु अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। तो तर्जुमा मवद्दत का भी मोहब्बत ही रखा गया है, और जबकि मोहब्बत भी अरबी लफ्ज़ है। तो अब इसमें जो अहले लुगत है वो फरमाते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत में जो फ़र्क है वो क्या है। देखिए कि मोहब्बत वो है कि अगर एक मेंढक अगर पानी से बाहर कर दिया जाए तो वो काफ़ी अरसे तक जिंदा रहता है, वो उसकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक रहती है। और मवद्दत वो है कि अगर कोई मछली को जब पानी से बाहर कर दिया जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी जो है नामुमकिन हो जाती है। तो इसीलिए लफ्ज़ मवद्दा इसलिए कहा है कि तुम्हारी जिस तरीके मछली के लिए पानी ज़रूरी है, वैसा एक मोमिन के लिए मोहब्बत अहले बैत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اور جب تک یہ محبت نہ ہو آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. دیکھیے صحابہ کی تعظیم کا حکم ہے. صحابہ کی تعظیم کے لیے ہم اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی لب کشائی نہیں کریں جو ان کی شان کے خلاف ہو، مگر اہل بیت کے لیے محبت کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا بڑی ضروری بات ہے کہ جب ہم سمجھ لیں گے تو اب دیکھیے اب ان کے بارے میں اب یہ محبت کیسی ہے. میں کیونکہ وقت کم ہے اسی لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف مختصراً آپ سے یہ بات بتا دوں کہ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا، دیکھیے آیت آئی ہے، بڑی خاص بات اگر آپ لوگ پسند فرمائیں گے یقیناً مجھے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں یہ آیت کو ہزاروں بار بلکہ ہر خطبے میں جمعے میں ہر مقرر سے یہ آیت سنتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر نقطہ غور کرنے کا یہ ہے کہ یہاں پر حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ساتھ نبی پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے. اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو. اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ دیکھیے یہ صرف منفرد استعمال ہوا ہے، صرف نبی کے لیے کہ نبی پر درود بھیجو. بھیجتا خود ہے اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ نبی پر درود بھیجو. اب اس کے جواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ہاں درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم رب تھا کہ نبی پر بھیجو اور نبی آل کا اضافہ کرتے ہیں، اس میں آل کا اضافہ ہو رہا ہے یہاں پر. اور کوئی صحابی آج تک دنیا میں کوئی جتنے صحابہ ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں اٹھایا کہ بھئی حکم تو صرف نبی پر درود بھیجنے کا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں میرے پر بھی اور میری آل پر بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. کا آپ کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا ذکر نامکمل ہے جب تک کہ آل کا ذکر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی السلام علیکم. الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ آل کا ذکر یہ حکم رسول ہے، حکم رسول ہے، حکم خدا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اب میرے نبی کا حکم خدا کا حکم ہے اور حکم ہوتا ہے رسول پر اور نبی اس میں اضافہ فرماتے ہیں آل کا. تو اب اس سے آپ کو عظمت اہل بیت کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کوئی شک باقی رہنا چاہیے. اور یہ وہ درود ہے جو آپ کو ہر نماز میں پڑھنا ہے، جس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نماز کی تکمیل میرے نبی اور اس کے آل کے ذکر سے ہو تاکہ وہ مقبولیت کا درجہ پائے. بے شک. اب اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو پاک کیا. اب دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر جتنے علماء دین ہیں جو اہل حق ہیں، جو اہل باطن ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد میں اگر اہل بیت اطہار کے بارے میں رتی برابر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی منفی خیال آئے تو وہ آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں کہ یہ پاک کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش سے میں ارادہ کیا کہ میں ان کو پاک کروں. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو جب پاک فرماتا ہے تو اس کے بارے میں رتی برابر بھی اگر اب وہ ان کا ظاہر، ان کی باطن، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی فکر، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، کسی بات میں آپ نقص نہیں نکال سکتے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا اور صاف ستھرا کیا. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی دماغ میں اگر باقی ہے تو یقین رکھ لو اس بات کا کہ آپ کا ایمان میں کوئی خلل ہے
اور آپ اہل بیت کی محبت سے، ان کی عظمت سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اور پھر ایک جگہ آپ جب ایک بات آ جائیے، یہ بڑی آپ لوگ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں، اور میں تو فقیر آدمی ہوں، علماء کے درمیان میں بیٹھنے کا موقع ملا، یہ خود میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ اگر دیکھیں کہ یہ صورت مباہلہ ہے، کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَتَبَّهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب دیکھیے یہ یہ آیت مباہلہ ہے۔ یقین ہے میرا آپ لوگ نے ہزاروں نے لاکھوں بار یہ بات سنی ہوگی، جہاں کہیں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، محبان اہل بیت، محبان حسین ابن علی، تمام جو ہے اس آیت کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر کس دعوت کے لیے لے جا رہا ہوں؟ وہاں پر لے جایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی حقانیت کی گواہی کے لیے، حق کی گواہی کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ، آپ کی شریعت تو اس بات کا تشریح کرتی ہے کہ گواہی کے لیے بالغ ہونا ہے، اور پھر آپ لے جا رہے ہیں حسن و حسین کو۔ تو یہ بات غور کریجئے کہ کس معاملے میں کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی کے لیے لے جا رہے ہیں علی و فاطمہ، حسن و حسین کو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ان کی عظمت اور عفت کا کیا معیار ہے، کہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ اب لے کے کس کو جا رہے ہیں کہ یہ چار نفوس قدسیہ کو، اور آپ وہاں پر اپنے دامن میں، اپنی چادر میں ان کو لپیٹ کے فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت، اور جس کی تیری بارگاہ میں اور تیری حقانیت کے لیے میں ان کو لے کے آ رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد میں کوئی باقی رہ جاتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں؟ ان اتنے صاف صاف احکامات کے بعد بھی اگر کسی انسان کے دل میں رتی برابر بھی اگر یہ شک پیدا ہو کہ ان سے یہ خطا ہو گئی یا فلاں چیز ہے، یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ توبہ کرنا چاہیے اور ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے اور یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں، اور مودت جیسا ابھی میں آپ سے گزار کیا کہ مودت کیا ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے ایمان کو جو ہے سلامت رکھنا جو ہے، یہی ہماری ایمانداری ہے اور یہی ہمارا عقل اور ہر چیز تقاضا ہے۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے یہ حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ ہیں، اور یہ میری بیٹی فاطمہ کریمہ سلام اللہ علیہا یہ سید نساء اہل الجنہ ہیں۔ اب بتائیے کہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، چاہے وہ پاک ہو یا خدا نہ خواستہ کسی قسم سے کوئی برائی بھی اگر ہو، مگر تمنا تو یہ رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اب بتائیے کہ جس کی سرداری وہاں پہ مسلم ہو چکی ہے، اور وہاں پر جن کی غلامی کرنے کے لیے ہم کو جانا ہے، جن کی غلامی ہمارے لیے وہاں پر ہمارے لیے یعنی تاج ہے ہمارے سر کا، تو ان کی غلامی کی پریکٹس ہم دنیا میں کیوں نہ کریں؟ جب وہاں پر جا کر ان کی غلامی کرنا ہے، ان کی حاضری دینا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے وہ عادت ڈال لو۔ اور خیر ہم تو ہیں پیدائشی غلام ان کے، مگر ہر مومن کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ ان کی محبت اپنے ایمان کا جز حصہ بنا لے۔ اس میں یہ کوئی فلسفی کا قول نہیں ہے یا کسی کوئی شاعر کی جو ہے اپنی اختراع نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر چونکہ بہت سارے مقررین کرام موجود ہیں اور وقت مختصر ہے، اس لیے ورنہ اگر پوری حیات بھی اس موضوع پہ بولنا پڑے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے
کہ ان کے ذکر میں، ان کی محبت میں ہم کو زندہ رکھے اور اسی میں ہماری موت ہو، اور وہی ہماری آخرت کا ساز و سامان ہو ہے۔ اب آئیے دیکھیے، صرف 2-3 احادیث اور کچھ باتیں آپ سے میں سامنے رکھ دوں گا تاکہ موضوع جو ہے صاف ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ آپ محفل میں ہمیشہ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، تو میرے آقا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ چلیے اب آ جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کو جو 2 نعمتیں ملی ہیں، اگر وہ مجھے ملتی تو میں اپنے زندگی کی تمام عبادات اس کے عوض دے دیتا۔ تو یا عمر، وہ 2 نعمتیں کون سی تھی؟ تو بولے ایک نعمت تھی جو حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا، اس سوائے نبی کریم علیہ السلام کے علی ابن طالب کو اجازت تھی اور کسی کے لیے یہ اجازت نہیں رکھی گئی۔ امت میں صرف یہ 2 نفوس قدسیہ ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ وہ حالت جنابت سے بھی مسجد سے گزر سکتے تھے۔ اور دوسری نعمت خیبر کے دن علم دیا جانا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری ہے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، کہ آپ کے خلافت کے دور میں آپ وظیفہ مقرر فرمائے۔ حضرت حسن ابن علی 5000 دینار، حضرت حسین ابن علی 5000 دینار، حضرت اسامہ ابن زید 3500 دینار، حضرت عبداللہ ابن عمر خود امیر المومنین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار مقرر فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے اسلام میں بھی حسن و حسین سے پہلے داخل ہوئے، کلمہ بھی ان سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود جب حضرت عبداللہ ابن عمر جا کے سوال یہ نہیں پوچھتے کہ حسن و حسین کو میرے سے کیوں زیادہ دیے، آپ کا اعتراض یہ ہوا کہ آپ اسامہ ابن زید کو میرے سے 500 دینار بڑھ کے کیوں دیے، تو میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبزادے، آپ میرے محبوب ہیں اور اسامہ ابن زید رسول اللہ کا محبوب ہے، تو میں رسول کے محبوب پر، اپنے محبوب کو رسول کے محبوب پہ نہیں بٹھا سکتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسامہ ابن زید کے بارے میں یہ خیال فرماتے ہیں تو حسن و حسین کے مرتبے کا کیا پوچھنا۔ اب اور ایک خاص بات دیکھیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کی آزادی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے وہ آزاد ہوئے تھے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرمائے، رحلت فرمانے کے بعد میں جب خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہوتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال سے فرمائے کہ بلال آپ اذان پڑھے، تو حضرت بلال نے انکار کر دیا، بولا میں اذان نہیں پڑھوں گا، اور مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ خواب میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلال تو مجھے بھول گیا۔ آپ فوراً صبح فجر کی نماز پڑھے اور اپنا اونٹ پہ بیٹھ کے جو ہے مدینے کے سفر کے لیے نکل گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو روزے رسول پر حاضری دی، دھوم مچ گئے مدینے میں کہ حضرت بلال آ گئے، تو حسنین و کریمین بھی جو ہے آ کے مل گئے، تو ان سے مل کے بہت روئے کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا وصال ہو کے کچھ 6-7 مہینے ہوا تھا، تو وہ اپنے رنج کا بھی اظہار کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اصل بات میں آپ سے بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ حسنین و کریمین سے لوگ کہلوانے لگائے کہ آپ بلال سے کہیں کہ اذان دے، تو یہ حضرات فرمایا کہ چچا بلال آپ اذان دیجئے، تو حسنین و کریمین کو حضرت بلال انکار نہیں کر سکے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اذان پڑھنے کے لیے انکار کر چکے تھے، مگر جب سرکار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فرمائے تو آپ ان سے انکار کر دیے۔
تو بھائی جب ہم ان باتوں کو غور کریں گے، جب ان باتوں سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، سنیں گے، اور ایمانداری سے جب اس بارے میں ہم غور کریں گے تو ہم کو ان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں حضرت قبلہ سید درویش محی الدین مرتضیٰ پاشا قاضی صاحب کے کہ آپ نے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازا. اور ہم معذرت بھی چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے محمد اقبال چشتی صاحب پاکستان سے کسی رابطے میں نہیں ہو رہے تھے، اب رابطے میں آ گئے ہیں اور کسی اور پروگرام میں بھی انٹر ہونے والے ہیں. چند منٹ ہیں، میرے خیال میں ان کے پاس 10 منٹ ہیں. تو صاحب صدر کی اجازت سے اگر اجازت ہو تو ہم ان کو بھی لے لیں، مفتی صاحب قبلہ کو، اور ان کا کچھ چند منٹ. جی مفتی صاحب قبلہ، ہمارے پاکستان کے اس وقت اہل بیت کے جو فضائل بیان کرنے والے جو خطیب پاکستان ہیں، اور اس عنوان پہ ان سے بہتر ہم نے آج تک کوئی خطاب کرنے والا سنا نہیں ہے پاکستان میں. تو جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. عزت ماں بالی مرتبت جناب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں کب سے منتظر تھا. اب بالکل میں ٹی وی اسٹیشن کے بھی قریب پہنچنے والا ہوں اور آپ کا حکم نامہ بھی پہنچا ہے. آپ کا حکم میرے لیے انتہائی واجب العمل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب کہ بات اہل بیت اطہار کی ہو تو میرے پاس اس وقت چونکہ تفصیلی وقت نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذی شان سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے حالات جلد ٹھیک ہوں، اللہ کرونا کی وبا سے نجات عطا کرے اور یہ محفلیں حسب سابق ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک علیہم السلام، ان چاروں شخصیات کے لیے ارشاد فرمایا انہم منی وانا منہم، کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. اس کا اور معنی یہ بھی ہے کہ یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں. اور تیسرا ان کا معنی یہ بھی ہے جو میں پنجابی میں کرنا چاہوں گا چونکہ اس کا لطف ہی پنجابی میں آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے چارے میرے وچوں نے تے میں محمد انہاں دے وچ ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ یہ میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. میں اس خوبصورت موقع تے صرف اور صرف یہی گزارش کراں گا، کچھ حیا کرو ان ہستیوں کا جن میں میرا محمد دکھائی دیتا ہے، اور کچھ حیا کرو ان ہستیوں کا کہ جو محمد عربی کے وجود سے بنی ہے. اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ کے اجتماع میں، تو میں بھی اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بداتم منی، فاطمہ مجھ محمد عربی کے جسم کا حصہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہیا روحی، حضرت فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. ڈاکٹر صاحب اور معزز سامعین، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میری جان، فاطمہ میرا دل. اب اہل ایمان کو بالکل خود بخود یہ سوچ لینا چاہیے جو نبی کا دل ہے خدا نے اسے کتنا طہارت کا مرتبہ عطا کیا ہوگا. جو نبی کی جان ہے اللہ نے اسے کتنا طہارت کا مرتبہ عطا کیا ہوگا. اور جو محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ نے اسے کتنا پاک کیا ہوگا. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید زہرا پاک کے عقیدت مند ان کو معصومہ مانتے ہیں. ہم معصومہ نہیں مانتے، محفوظہ مانتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں سیدات پاک کو
मासूमा मान के बेशक पाक न मानो, इतना तो या करो मोहम्मद का जिगर के टुकड़ा को समझकर फिर पाक मान लो, नबी का दिल मान के पाक मान लो, और मुस्तफा की जान मान के पाक मान लो। और जब हम कहते हैं कि नबी के जिस्म का हिस्सा है तो फिर कह लो मोहम्मद अरबी पाक है मासूमों के सरदार बन के, और सैयदा ज़हरा पाक है महबूब की सरदारा बन के। और हजरत सैयदा ज़हरा पाक की सिर्फ पाक नहीं है, अल्लाह पाक ने ये कितना बड़ा एजाज अता किया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा ये है कि नबी के घर वालों से हर किस्म के रिज्क को दूर रखे, दूर करे। डॉक्टर साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं यहाँ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हर पलीदी को हुक्म है कि मोहम्मद अरबी के घराने के करीब नहीं जाना। मैं यहाँ से ये समझा हूँ कि नबी का वो पाक घर है, न पलीदी उस घर के करीब जा सकती है, न कोई पलीद उस घर के करीब जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अकीदे की तहारत अता करता है वो अहले बैत के दर की गदाई करता है। और आज हजरत इमाम हुसैन आली मकाम को आप सलाम अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। मैं तो अल्लाह के फजल से सर से पांव तक चिश्ती हूँ, और चिश्ती होने की वजह से मैं ये जुमला अर्ज करने लगा हूँ, मोइने बेकसा वाली रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक ने नजराना अकीदत पेश करते हुए कहा था, दीनस्त हुसैन, लोगों जिसे तुम हुसैन कहते हो उसे हम दीन कहते हैं, जिसे हम तुम दीन कहते हो उसे हम हुसैन कहते हैं। ये है 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले का नतीजा कि दीन और हुसैन चीज एक है। और मैं हैरान हूँ कि जिनका दीन जिक्र हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता उनका किस दीन से ताल्लुक है। और फिर यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि दीनस्त हुसैन कहा है गरीब नवाज ने, तो मैं बड़े धीमे लहजे में अब कहने लगा हूँ कि हुसैन दीन है, और दीन की माँ को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। माहौल चल पड़ा है कि लोग कहते हैं मौलवी बहुत बड़ा है, स्कॉलर बहुत बड़ा है, खुदा की लानत उस पढ़ने पढ़ाने पर जिसे खून मोहम्मद का हया ना हो। कि सैयदा तैयबा जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। ये हर मर्तबा खड़े हो जाने की हिकमत का पता अब चल रहा है। सरकार को पता था कुछ अकल के अंधे पैदा होंगे जो सैयदा ज़हरा को भी मौजूए बास बनाएंगे। सरकार ने फरमाया उनकी अदा न देखना, हर मर्तबा फातिमा के उठने के लिए मुझ मोहम्मद की अदा को देख लेना। और मैं अगर इस बात को सैयदा आयशा सिद्दीका की बात पर खत्म कर दूं, क्योंकि वक्त ही इतना है, आप फरमाती हैं मैंने फातिमा पाक को देखा है, वो जब उठती थी उठना रसूल का लगता था, जब बैठती थी बैठना रसूल का, और जब वो चलती थी चलना रसूल का लगता था, बोलती थी बोलना रसूल का लगता था। डॉक्टर साहब और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरा ये जुमला गौर से सुने। हमारी माँ ये बता रही हैं मैंने जब भी फातिमा को देखा है मुझे सूरत मोहम्मद में मोहम्मद का जलवा दिखाई दिया है, मुस्तफा दिखाई दी है। बस इस पर यही अर्ज करूंगा, हया वालों को वजूद ज़हरा में जमाले मुस्तफा दिखाई देता है, वो कोई और बेवफा होंगे कि जिन्हें ज़हरा पाक में कोई और चीज दिखाई देती है। और यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि सैयदा ज़हरा पाक बाग़े फदक के हवाले से जो शोर मचाया जाता है, इस पर बड़ा खूबसूरत जुमला, और इसी पर मैं एंड कर दूंगा। मुझे दुख है कि वक्त मेरे पास नहीं था कि मैं कुछ अर्ज करता। देखिए, एक तरफ है सैयदा ज़हरा जो नबी पाक के जिगर का टुकड़ा है, और एक तरफ है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो नबी पाक के जिगरी यार हैं, और एक तरफ बाग़े फदक का माल है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है बाग़े फदक के मौक़िफ़ में नबी के जिगर के टुकड़े से भी खता नहीं हुई और नबी के जिगरी यार से भी खता नहीं हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी सुन्नत के मुताबिक नबी का फरमान सुनाया, और सैयदा ज़हरा ने कुरान की आयत के मुताबिक हक का मुतालबा किया। जब सिद्दीक़ अकबर ने आका की हदीस सुनाई, सैयदा चुप हो गई। ज़हरा पाक का दामन भी पाक है, सिद्दीक़ पाक का दामन भी पाक है। जो बाग़े फदक का बहाना बनाकर जनाबे सिद्दीक़ अकबर के बारे में बकवास करें, उन पर भी खुदा की लानत, और जो बाग़े फदक का बहाना बना के हजरत सैयदा ज़हरा के लिए घटिया जुमले बोले, उन पर भी खुदा की मार। हम अहले सुन्नत हैं, सिद्दीक़ अकबर की अजमत को भी सलाम और सैयदा ज़हरा पाक की अजमत को भी सलाम। और हजरात, मैं ये अर्ज करता चलूं, आज जिस पाक इमाम के लिए आप महफिल सजा के बैठे हैं, उनके हवाले से मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात फरमाई थी। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन,
अहब्ब अल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। खुदा उस बंदे से प्यार करता है जो पाक हुसैन से प्यार करता है। फिर मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पंज तन पाक की मोहब्बत के हवाले से फरमाया था, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फिल जन्ना। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करे, हसनैन से मोहब्बत करे, इनके माँ बाप से मोहब्बत करे, वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ होगा। जन्नत में होना और बात है, और जन्नत में मोहम्मद अरबी करीम के साथ होना ये और बात है। अगर कोई बंदा दुनिया में और आखिरत में वीआईपी रहना चाहता है और चाहता है कि जन्नत में मुझे मोहम्मद अरबी के महल में जगह मिले, उसे चाहिए पंज तन का गुलाम बन जाए। फिर मेरा नबी बंदे की औकात नहीं देखता, पंज तन पाक की जात देखता है। और मैं ये चाहूंगा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत नजराना पेश किया था। उन्होंने कहा था रमज कुरान अज हुसैन आमोख्ते, हमने सारा कुरान हुसैन से सीखा है। कुरान का फलसफा कहते हैं हमने हुसैन से सीखा है। इकबाल तुमने करबला में कौन सा फलसफा सीख लिया है? वो कहते हैं 30 पारों का निचोड़ ये है, हक पे डट जाओ, जरूरत पड़े तो कट जाओ। और पाक हुसैन ने करबला की धरती पे ये साबित कर दिया, किसी ने डटना सीखना हो वो भी हुसैन से सीखे, और हक की खातिर कटना सीखना हो वो भी हुसैन से सीखे। करबला की वो जो दास्तान है उससे मोमिन को जीने का ढंग भी सिखा गए और मरने का ढंग भी सिखा गए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर मैं ये कह दूं चश्मे फलक ने मेरे हुसैन जैसा शहीद कोई नहीं देखा, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आज लोगों को तकलीफ होने लगती है। मैं कहता हूँ इस्लाम की तारीख का मुताला करके मुझे बताओ कोई ऐसा शहीद भी तुमने देखा है जो सारी जिंदगी, जो सारा दिन रिश्ते कटाए, लाशें उठाए और सारे लाशें उठा के फिर लिबास पहनकर सर पे दस्तारे रिसालत सजाकर फिर वो मैदान में जाए। अगर खुदा की पूरी मखलूक में ऐसा कोई शहीद दिखाई देता है तो उस शहीद को इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम कहते हैं। और शहीद आजम भी आपको इसी हवाले से कहा जाता है कि करबला में सूरतन शहादत हुसैन की थी, हकीकतन शहादत मोहम्मद अरबी करीम की थी। इसलिए मेरा नबी नबी आजम है और उनकी जगह पर शहादत का जाम नोश करने वाला मेरा हुसैन शहीद आजम है। हम शहीद आजम को भी सलाम करते हैं, रसूल आजम को भी सलाम करते हैं। और करबला की धरती से ये मैसेज शायद मुसलमानों को कभी न भूले, हुसैन तेरी अजमत पे सलाम कि तू जब सर कटाने लगा तो सजदे में सर रख दिया, उम्मत को मैसेज दिया अगर करबला याद रहे तो सजदा खुदा भी याद रहे। जिन्हें हुसैन की शहादत याद है उन्हें रब की इबादत भी याद है। हुसैन ने सजदे में सर कटा के बताया इबादतें हमारी अजमत बताती रहेगी और हमारी याद इबादत की अजमत बताती रहेंगी। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके साथ आपके तमाम अहबाब को इमाम हुसैन के साए में दुनिया में भी रखे और आखिरत में भी रखे। और आपका शुक्रगुजार भी हूँ डॉक्टर साहब, आपने दोस्तों की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, इन सबको मेरा सलाम, इनसे मुलाकात भी हो गई। और कोरोना की वजह से अगरचे हम वहाँ ना आ सके लेकिन इमाम हुसैन ने हस्बे साबिक अपने करम से हम फकीरों को फिर इकट्ठे कर दिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि मैंने 7 बजे, अब मैं टीवी स्टेशन के बाहर हूँ, 7 से 9 बजे तक मैंने 92 पे बैठना है। डॉक्टर साहब आपको सलाम और बाकर तमाम दोस्तों को सलाम। मेहरबानी, शुक्रिया। क्या जनाब हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब, आपने अपने बड़े मसरूफ़ वक्त में से हमें टाइम दिया और हम तो पहले आपका खिताब सुनना चाह रहे थे। और हमारे साहिब सदर का भी हम बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपना वक्त हमें अता फरमाया और सुबह के बाद हमें अपने इस मामूलात को छोड़ते हुए हमारे लिए ये वक्त निकाला। और आखिर में हम दुआ की दरख्वास्त करेंगे साहिब सदर जनाब इज़्ज़त माब वाली मरतबत हज़रत पीर सैयद दरवेश मुहियुद्दीन मुर्तज़ा पाशा कादरी मददुल आली से। और इससे पहले मैं आप ही की सदर मजलिस की इजाज़त से इमाम पाक की बारगाह में लिखा हुआ ये सलाम के चंद मिसरे पेश करके फिर मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हम सब के लिए दुआ फरमा दें
اور حیدر پاشا قادری صاحب بھی ہمارے بزرگ دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں کیلیفورنیا سے، انہی کے توسط سے قبلہ حضرت پاشا صاحب سے ہمیں ٹائم مل سکا. وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ ان کے گھر پہ محفل ہو رہی ہے اور وہ اپنے محفل میں شریک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی اپنے اس مجلس میں موجود ہیں. مفتی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور قبلہ حضرت پاشا صاحب بھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر شہر امامت میرے حسین سلام، امیر شہر امامت میرے حسین سلام، رئیس راہ سعادت میرے حسین سلام، اور امین امن و امانت میرے حسین سلام، نقیب رشد و ہدایت میرے حسین سلام، اور کشاد باب بصالت میرے حسین سلام، کشاد باب بصالت میرے حسین سلام، فراز اوج شجاعت میرے حسین سلام، اور کتاب عشق و اصالت میرے حسین سلام، کتاب عشق و اصالت میرے حسین سلام، نصاب دین شہادت میرے حسین سلام، نصاب دین شہادت میرے حسین سلام، اور جلال رنگ علی و جمال بوئے بطول، جلال رنگ علی و جمال بوئے بطول، مثال روئے رسالت میرے حسین سلام، مثال روئے رسالت میرے حسین سلام، اور مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا، مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا، بہار باغ مودت میرے حسین سلام، اور بنو کے نیزہ قراءت تیری مثال کہاں، بنو کے نیزہ قراءت تیری مثال کہاں، سوارے دوش نبوت میرے حسین سلام، اور وہ بوند بوند چراغاں جو کربلا میں ہوا، رہے گا تاب قیامت میرے حسین سلام، اور ہجوم تیغ و ثنا میں وہ خوں چکا سجدہ، ہجوم تیغ و ثنا میں وہ خوں چکا سجدہ، زہے یہ ذوق عبادت میرے حسین سلام، اور شعر سماعت کیجیے گا، کٹا کے سر جو شریعت کو سر بلند کیا، کٹا کے سر جو شریعت کو سر بلند کیا، پناہ دین و شریعت میرے حسین سلام، اور منا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا، منا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا، ظہور شان مشیت میرے حسین سلام، منا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا، ظہور شان مشیت میرے حسین سلام، اور کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام، کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام، کہاں نصیب یہ مدحت میرے حسین سلام، اور بنام سید سجاد اسیر کرب و بلا، بنام سید سجاد اسیر کرب و بلا، کریں قبول عقیدت میرے حسین سلام، امیر شہر امامت میرے حسین سلام، رئیس راہ سعادت میرے حسین سلام. بہت شکریہ. جی حضور، بڑی آپ کی ذرا نوازی، آپ کی مہربانی، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں کہ آپ آج کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی زیر صدارت آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہو سکا. میں سارے اپنے احباب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور تمام احباب کی طرف سے جو یہاں موجود ہیں اور جو فیس بک پہ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، ہمارے عزیز جو اپنے اپنے گھروں سے آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ان سب کا بھی سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دست بستہ ملتمس ہوں کہ آج کی اس مجلس کے اختتام پر اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیے گا. بہت شکریہ. دعا کے لیے ایک درخواست ہے صاحب صدر کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیے تو میں صرف 1 یا 2 منٹ ایک خاص موضوع پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ضرور ضرور، آپ بالکل، آپ جتنے بھی آپ چاہیں، ہم حاضر ہیں، سن رہے ہیں. اس وقت پورے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے یہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہے ایک فتنے کا ذریعہ بن گیا، اور اس کے اوپر میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو پیش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے سامعین ہیں ان کے دل کو اس سے بڑی تسلی ہوگی. جی بہتر، جی بہت شکریہ. میں قیام سعودیہ کے دوران وہاں پر ایک مجلس تھی، اور مجلس میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب جو ہے وہ لاہور سے ان کا تعلق،
انہوں نے جو ہے یہ تاریخ اسلام کے اوپر جب اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے یہ مسئلہ فدق کے اوپر جب ذکر شروع کیا تو اور ایک بالکل معصوم سا مزدور پیشہ آدمی تھا جو آپ کے لاہور کے باہر جو ہے جو مریض کے رہنے والے تھے، انہوں نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ جو ہے شاہ صاحب کچھ محبت کی بات سنائیں، یہ تاریخ وغیرہ جو ہے رہنے دے، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پروفیسر صاحب جو ہے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے بولے کہ کیا کروں، جاہلوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ میں بولا پروفیسر صاحب ایک معصوم آدمی ہے، آپ اس کی بات کا اتنا برا کیوں مانے ہیں؟ آپ جو ہے چلیے ٹھیک ہے اپنی بات پوری کرے۔ تو نہیں بولے مجھے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بولا معصوم آدمی ہے، آپ معاف کر دیں، بیان کریں آپ۔ تو بولے نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو میں بولا کہ ٹھیک ہے اب میری بات سن لیں، اب میں آپ تک لحاظ کر رہا تھا مگر اب میں بول رہا ہوں کہ خدا گواہ ہے اس کی بات میں جو وزن ہے وہ آپ کی بات میں نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ اللہ آپ جو ہے بے شک ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ اس کو اپنا تاریخی پس منظر اس کا پیش کر رہے تھے، اس سے میرے کو اختلاف نہیں ہے، مگر حقیقت کیا ہے ذرا وہ سن لیجئے آپ۔ اب آپ بتائیے کہ بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت کیا ہوا کہ جب آپ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کچھ فرمایا، اس کے بعد آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ قابو میں نہیں آ رہی تھی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ سے کیا فرما دیا کہ ان کا غم ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو آپ نے ان کو پھر بولا کہ بلا کے لاؤ، دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ اتنا اس طریقے سے خاموش ہو گئی کہ کوئی بالکل خاموش تھی۔ اب حضور پاک پر پردہ فرما لیے، تمام رسومات ادا ہو گئے، اس کے بعد بے چینی کی، اور یہ اس حدیث کی روایت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، یہ روایت حدیث والے سیدنا عائشہ صدیقہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں جا کے فاطمہ سے پوچھی کہ وہ حق جو میرا تم پہ ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آخر تم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا فرمائے کہ تم نے جو ہے تمہارا غم ختم ہو گیا۔ تو بولے اگر میرے آقا زندہ رہتے تو حیات پا تو میں یہ بات تم سے نہیں بتاتی، اب چونکہ سرکار پردہ فرما لی ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ میرے سرکار فرمائے کہ بیٹی میرے دنیا میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تم میرے سے آ کے ملیں گی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ تم خاتون جنت ہے۔ مگر اب سوال یہ ہوتا کہ یہ کیا خبر تھی، یہ ڈیتھ وارنٹ تھا، یہ ڈیتھ وارنٹ تھا کہ تم سب سے پہلے دنیا سے جانے والی ہے، اور ان کی خوشی کا یہ انداز ہوا کہ اس کے بعد میں ان کے آنسو تھم گئے۔ تو ایسے نفوس قدسیہ جن کا دنیا سے تعلق اتنا ہی تھا، اتنی دنیا سے تعلق تھا کہ وہ اس خوشی میں ہے کہ میرے کو رسول کریم سے سب سے پہلے جا کے ملنا ہے، آپ ان کو لا کے یہ زمین اور جائیداد کے جھگڑوں میں پھنسا رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی وہ غلط کیا ہے، دیکھیے تاریخ اپنی جگہ ہے، واقعات اپنی جگہ ہے، مگر آپ حقیقت کو بھی دیکھیں نا کہ اگر آج عزیز سے عزیز باپ اپنی بیٹی سے بولا کہ تو سب سے پہلے مرنے والی ہے تو وہ باپ کا منہ نہ دیکھے، اور یہاں پر خوشی کا یہ عالم ہے، اور بچوں کی عمر کتنی ہے، کریمین کی عمر دیکھ لیجئے 7-8 سال، زینب اتنے معصوم بچے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ میرے کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے جانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسی ہستیوں کو آپ جو ہے جائیداد، زمین جائیداد کے معاملات میں گھسیٹنا یہ بڑی یہ بہت ہی ہے۔ دیکھیے ہر واقعہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر ہم کو نتیجے کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد حیات کیا تھا۔ ان کا مقصد تھا نہیں، ان کا مقصد خوشنودی خدا اس کا رسول تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چونکہ کربلا کا واقعہ ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ اس کے اوپر تو آپ لوگ ماشاءاللہ پورا سال پوری زندگی سنتے ہوئے آئے۔ صرف ایک بات جو میں سمجھا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اس میں نئے نئے فتنے نکالتے ہیں،
نئے نئے بات نکالتے ہیں. تو میں ایک اپنے تمام بھائی حضرات سے، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہر ایک کے پاس مولانا گوگل اپنے ہاتھ میں رہتا ہے اور کافی مطالعہ بھی رہتا ہے آپ لوگوں کا، تو ایک بات میں آپ سے گوش گزار کر دوں کہ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا یزید کی بیعت قبول نہیں کرنا یہ مشیت الہی اس لیے تھا کہ اگر حسین ابن علی یزید کی جیسا لوگ بولتے کہ جنگ کرے بادشاہت کے لیے عجیب و غریب فتنے نکالتے رہتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات اگر آپ غور کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتوں کا نچوڑ ہو جائے گا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا اگر یزید سے بیعت کر لینا کسی وجہ سے ہو، خواہ وہ مصلحت ہو کچھ ہو، یہ ناممکن اس لیے تھا کہ اگر حسین ابن علی یزید کی بیعت کرتے تو یہ تصدیق ہو جاتی اس بات کی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر بھی رسول کریم کی مسند پہ بیٹھنے کا مستحق ہے. تو وہاں اتنی بڑی بات تھی کہ بیعت خالی ایسی بیعت نہیں تھی، بیعت یہ تھی کہ رسول حسین علیہ السلام یزید کو جانشین محمد رسول اللہ تسلیم کرے. یہ ناممکن تھا حسین کے لیے. یہ آپ کے میرے لیے بڑا آسان ہے کہ جس سے کوئی لالچ ہو، جس سے کوئی غرض ہے، آج اس کی تعظیم و توقیر میں جو ہے بڑی بڑی باتیں بول دیں پھر اس کے بعد، مگر حسین کے لیے آسان نہیں تھا کہ یزید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے اوپر بیٹھنے کا حقدار سمجھیں. تو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، اس کے اوپر جو ہے عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیے محبت اہل رسول، محبت خدا، محبت رسول، محبت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے. خرد نہیں کام کرتی، خرد آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی پورا، وہاں پر بڑے فتنے ہو جائیں گے. جب معاملہ دل سے ہوگا تو پھر آپ یہ معاملے کو سمجھ سکتے ہیں. بس یہی دو باتیں آپ سے بولنا تھا، اگر آپ اجازت دیے تو پھر دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله واصحابه وازواجه وانصاره وشيائه واطبائه واوليائه وامته بعدد كل معلوم الا سلاما طيبا طيبا كثيرا كثيرا دائما ابدا ابدا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد أفضل الممدوح بقولك وأشرف الداعين للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك وتجعلنا من المقربين لديك وتفتح لنا أبواب رحمتك وتعزنا من جميع خلقك وارزقنا من خزائن غيبك وتحشرنا في زمرة أهل بيت رسولك وتبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك وخلقك ووصلك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أذهبنا الحزن والغم والحزن والأمراض يا شفيق ويا رفيق، نجنا من كل ضيق. يا محبل الأحوال حبل حالتنا بأحسن الأحوال. اللهم لا تغير أجسامنا ولا تبدل أسمائنا ولا تفرق بيننا وبين حبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر فينا وحسن مرادنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا وأهلك أعدائنا واطمس وجوههم وامسحهم على مكانتهم واختم على أفواههم يا أقدر الخادعين ويا أرحم الراحمين. رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل منا يا رب العالمين بجاه حبيبك المصطفى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بعزة أهل بيت رسول الله، خصوصا بعزة سيد الشهداء إمام السعداء شهيد أعظم سيدنا أبا عبد الله الحسين ابن علي عليه السلام وجميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين والطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
वबरकातुहू। जी हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत। सब के सब दोस्त हमारे जो हैं ये आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सब दोस्त आपको सलाम पेश कर रहे हैं सारे के सारे। और जनाब हैदर पाशा काजी साहब का बहुत शुक्रिया कि उनके तवस्सुत से हमें आपसे वक्त इनायत हो सका। तो फिर भी इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पे आपसे हम रहनुमाई लेंगे और आपसे हम इंशाल्लाह मुस्तफीज़ होने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपको और आपके तमाम रफ़क़ाल को, तमाम हाज़िरीन मजलिस को बेइंतहा सलाम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुसैन की मोहब्बत में हमारे क़ुलूब को, हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर फरमाए। आमीन आमीन। हमको भी बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। में पर हो रही है। हाँ पढ़ते हैं बिल्कुल। ना क्यों करें आप?